بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میدان کربلا کا منظر۔ یہ 10 محرم الحرام جمعے کا دن ہے۔ میدان کربلا میں ایک طرف 22,000 سے زائد یزیدی لشکر اور دوسری طرف نواسہ رسول، جگر گوشہ زہرائے بطول، امام عالی مقام امام حسین ابن علی، اہل بیت اطہار اور جان نثاروں کا لشکر۔ آج کربلا کی زمین کانپ رہی ہے اور امام صبر و رضا کا پیکر بن کر فوج یزید کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف ایک خوش نصیب خطبہ حسینی کے بعد لشکر یزید کو چھوڑ کر امام عالی مقام کے قدموں میں جا گرا، جس کا نام حر بن یزید الریاحی التمیمی تھا۔ میدان کربلا میں جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ ابن سعد دیکھ رہا تھا کہ امام عالی مقام اور آپ کے ساتھی باری باری یزیدی لشکر کے سامنے آ کر ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح جناب حر جو کہ ایک دستے کے سالار تھے، وہ بھی یزیدی لشکر سے نکل کر امام عالی مقام کے ساتھیوں میں شامل ہو کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس نے جنگ میں مزید تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں مزید لوگ بھی امام کی عظمت و فضائل سے متاثر ہو کر ساتھ نہ چھوڑ جائیں۔ اس نے اپنے غلام فرید سے کہا کہ اپنے جھنڈے کو میرے نزدیک لاؤ۔ اس نے جب جھنڈا نزدیک کیا تو عمر بن سعد نے اپنی آستینیں چڑھائیں، کمان میں تیر جوڑ کر امام حسین کے ساتھیوں کی طرف پھینکا۔ پھر ان کی فوج سے بآواز بلند کہا، تم سب لوگ گواہ رہنا کہ تم سب سے پہلا تیر میں نے ہی چلایا ہے۔ ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر چلانا گویا اعلان جنگ اور جنگ کی ابتدا کرنا تھا۔ ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر چلا کر اعلان کرنے سے اس کے سپاہیوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور انہوں نے بھی تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس طرح گویا جنگ کا آغاز ہو گیا۔ پھر عربوں کے رواج کے مطابق دونوں طرف سے جنگجو ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اب جنگ باقاعدہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ میدان کربلا کا خونی منظر ہے۔ یزید ابن معاویہ کی فوج سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ امام حسین کے ساتھی ڈھالیں بن کر آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ قوم اشقیاء سے ابن زیاد کے 2 غلام یسار اور سالم میدان میں آتے ہیں۔ امام کی طرف سے عبداللہ بن عمیر نکلے تو غلاموں نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو، واپس جاؤ اور ہمارے مقابلے میں ظہیر بن قیون یا حبیب بن مظاہر کو بھیجو۔ جناب عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے۔ غصے سے یسار کو مخاطب کیا، او بدکار عورت کے بیٹے، تو مجھے نہیں جانتا، تو میرے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ میں حسین کا سپاہی عبداللہ بن عمیر ہوں۔ پہلے مجھ سے لڑ لو، پھر بڑے بڑے بہادر کو بھی بلا لینا۔ یہ کہا اور تلوار چلا دی۔ تلوار بجلی کی طرح چلی اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ سالم نے ساتھی کا حشر دیکھا تو نیزہ تان کر وار کر دیا۔ عبداللہ نے ڈھال پر روکا تو دونوں طرف سے وار ہوتے رہے۔ آخر سالم بھی واصل جہنم ہو گیا۔ یزیدی لشکر کا پورا دستہ پہنچ گیا۔ حسین کا اکیلا سپاہی عبداللہ بن عمیر تیغ و سنا کے جوہر دکھا رہا ہے۔ عبداللہ کی بیوی وہب بھی ساتھ تھی۔ شوہر کو گھیرے ہوئے دیکھا تو بے قرار ہو گئی، لکڑی کی لاٹھی اٹھائی اور میدان کی طرف دوڑی۔
عبداللہ نے لڑتے لڑتے انہیں دیکھا تو زور سے چلائے، اے اُمّ وہب، واپس چلی جاؤ، یہ عورتوں کی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن وہ نہ رکی۔ امام عالی مقام امام حسین ابن علی نے آواز دی، اے اُمّ وہب رک جاؤ۔ وہب رک گئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحمت کرے، جہاد عورتوں پر فرض نہیں ہے، واپس پلٹ جاؤ۔ عبداللہ بن عمیر دشمنوں میں پوری طرح گھر چکا تھا۔ تلواروں کی باڑھ آ رہی تھی اور یوں ریگزار کربلا کا پہلا شہید داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ کی بیوی وہب بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئی۔ بعض روایات کے مطابق جناب حر بن یزید الریاحی میدان کربلا کے پہلے شہید ہیں اور بعض کے مطابق جناب عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ عبداللہ بن عمیر کو شہید کرنے کے بعد ابن زیاد کے بائیں بازو کے چند دستے حملہ آور ہوئے تو امام عالی مقام کے ساتھی زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور نیزے اٹھا لیے۔ نیزوں کی انیاں سیدھی دشمن کے گھوڑوں کی گردنوں تک پہنچ جاتی تھی۔ کئی ایک گھوڑے زخمی ہو گئے اور فوج آگے بڑھنے کی بجائے واپس لوٹ گئی اور پھر ایک کا مقابلہ ایک سے شروع ہو گیا۔ امام عالی مقام کا ایک ایک سپاہی اجازت طلب کر کے میدان میں جا رہا ہے اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے۔ اب جنگ انتہائی شدید دور میں داخل ہو چکی ہے۔ امام عالی مقام کے بیشتر ساتھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ دوپہر بھی قریب آتی جا رہی ہے اور جنگ بھی شدید ہوتی جا رہی ہے۔ میدان کربلا میں ہر طرف خون ہی خون دکھائی دے رہا ہے۔ جنگ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ دونوں جانب سے ایک ایک دو دو نوجوان میدان میں آتے ہیں اور تلوار کے جوہر دکھاتے ہیں۔ یزیدی فوج کے دائیں بازو کے سپہ سالار عمر بن الحجاج نے یزیدیوں کو زیادہ قتل ہوتے دیکھا تو زور زور سے چلانے لگا، احمقو، پہلے یہ تو اندازہ کر لو کہ تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو۔ یہ ابن حیدر کے ساتھی ہیں اور جان پر کھیلے ہوئے ہیں۔ ایک ایک کر کے ان کے مقابلے پر نہ جاؤ، سب کے سب قتل ہو جاؤ گے۔ ایک کے مقابلے میں ایک مت جاؤ اور اکٹھے ہو کر بھرپور حملہ کر دو۔ یہ مٹھی بھر افراد ہیں، تم تو ان کو پتھروں سے بھی مار سکتے ہو۔ ابن سعد نے بھی اس کی رائے کو پسند کیا اور ایک کے مقابلے میں ایک جانے سے منع کر دیا اور اجتماعی حملے کا حکم دے دیا۔ دشمن اگرچہ پوری قوت سے حملہ کرتا تھا مگر حسینی جوانوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ یزیدیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ حسین ابن علی کی گنتی کے چند سپاہی سیسا پلائی کی دیوار کی طرح چٹان بن کر سامنے کھڑے تھے اور بھرپور حملہ کر دینے کے باوجود لشکر یزید کو پیچھے ہٹنا نہ پڑا۔ جنگ شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ امام عالی مقام کے بہت سے ساتھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اب میدان کربلا میں نواسہ رسول کی اجازت سے جناب حر بن یزید الریاحی نکلتے ہیں اور ان کی تلوار دشمنوں کا خون چاٹ رہی ہے۔ اسی حالت میں امام عالی مقام کی طرف منہ کر کے آواز دی، یا حسین، میری مدد فرمائیے۔ غیب سے آواز آئی، حر، ادھر دیکھو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کسی بدبخت کا نیزہ جناب حر کے سینے پر پڑا، زخم گہرا تھا، جسم گرم تھا، گرنے لگے، امام کے قدموں میں آ گئے۔ شبیہ رسول کی طرف سے یاس بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، میرے آقا، آپ کے نانا کے قدموں میں جا رہا ہوں، کوئی پیغام دے دیں۔ امام عالی مقام نے گھوڑے سے اتارا اور فرمایا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین ابن علی کا سلام کہہ دینا، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ جناب حر بن یزید نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفری کے سپرد کر دی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میدان کربلا میں ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمیر کی لاش کے پاس ان کی بیوی وہب بیٹھی ہوئی تھی کہ شمر لعین نے اس کو بھی تلوار مار کر شہید کر دیا۔ امام عالی مقام کے ساتھی جناب حنفی اس پروان حسین میں اپنی جسم کو امام عالی مقام کی ڈھال بنا رکھا تھا، کیونکہ دشمنوں کی توجہ کا مرکز خاص نواسہ رسول تھے۔ تیروں کی زیادہ بارش ادھر ہی ہو رہی تھی۔ تیروں کی اس برسات میں شبیر جناب حنفی آپ کے آگے کھڑے تھے۔ امام عالی مقام نے کئی بار ان کو پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے۔ جناب حنفی کا پورا جسم تیروں میں پرویا جا چکا تھا اور اسی طرح تیر کھاتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ امام عالی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کے حضور 4 نوجوان دستہ بدستہ کھڑے ہو کر میدان میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام عالی مقام حسین ابن علی نے فرمایا، حیدر کے بیٹو، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تم سب بھائی ہونے کا حق ادا کر رہے ہو، تم سب میرے امتحان میں برابر کے شریک ہو۔ انہوں نے کہا، یا امام حسین، دشمن بار بار آواز دے رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم آپ پر نثار ہونے میں سبقت حاصل کر سکیں۔ آپ نے سب کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور الوداع کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور بارگاہ خداوندی قدوس میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میرے بھائیوں کی جانوں کا نذرانہ قبول فرمائیے۔ شیر خدا کے شیر ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور زور سے دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ حیدر کا ایک ایک شیر یزید کی سینکڑوں لومڑیوں پر بھاری ہے۔ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا میدان جنگ میں قوت حیدری کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ دشمنوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ آپ نے کئی بار میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ کا کوئی نہ کوئی فدائی بڑھ کر حق جانثاری ادا کر دیتا۔ اب آپ نے پھر میدان میں جانے کا ارادہ فرمایا تو ایک نوخیز پھول آپ کے سامنے آ گیا۔ 15-16 سال کے خوبرو ہاشمی شہزادے کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ یہ چاند کا ٹکڑا قاسم ابن حسن ابن علی ہے، جو اپنے چچا جان پر فدا ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے۔ حسین ابن علی نے فرمایا، قاسم، میں تجھے قتل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے اب کسی نئے امتحان میں نہ ڈالو اور واپس خیموں میں چلے جاؤ۔ میں تم سے پہلے ظالموں کے ہاتھوں بھائی حسن کی 2 خوبصورت تصویروں کے ٹکڑے کروا چکا ہوں۔ اب یہ میرے بس میں نہیں کہ میں تجھے بھی موت کے منہ میں بھیج کر اپنے بھائی کی اولاد نرینہ کو ختم کروا دوں۔ میرے لال، تم سے میرے بھائی کی نسل شروع ہوئی ہے۔ جناب قاسم نے چچا جان کی یہ فیصلہ کن گفتگو سنی اور تڑپ کر رہ گئے اور عرض کیا، چچا جان، کاش میرے بابا اس وقت موجود ہوتے تو مجھے اس محرومی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ امام عالی مقام نے بھتیجے کا یہ جذبہ ایثار اور درد میں ڈوبا ہوا کلام سنا تو آپ مضطرب ہو گئے۔ آپ اپنی والدہ اور پھپھی سے اجازت لے کر آئے تھے۔ امام عالی مقام چند لمحے خاموش ہوئے اور پھر اجازت مرحمت فرمائی۔ ادھر فوج یزید نعرے لگا رہی تھی، ادھر جناب قاسم بن حسن میدان کارزار میں تشریف لائے۔ علی کے شیر کا حلق
پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ بار بار لبوں پر زبان پھیرتے شہزادہ قاسم نے ارزق کے بیٹوں کو خاک میں ملا دیا۔ ارزق کو بیٹوں کی موت نے وحشی بنا دیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ اب ارزق کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ غصے کے ملے جلے اثرات اور جذبات اسے پاگل بنا رہے تھے۔ اس نے پوری قوت سے گھوڑے کو چابک رسید کیا اور شہزادہ حسن کے سامنے آ گیا۔ امام عالی مقام نے دور سے اس کے تیور دیکھے اور بارگاہ خداوندی قدوس میں عرض کیا، پروردگار، قاسم کی اس درندے سے حفاظت فرما۔ ادھر اس نے آتے ہی جناب قاسم کو للکارا، لڑکے تیار ہو جا، ملک الموت تیرے سر پر آن پہنچا ہے۔ وہ یہ بکواس کر ہی رہا تھا کہ امام قاسم نے جنگی چال چلتے ہوئے اسے کہا کہ اپنے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھو۔ اس نے جیسے ہی نیچے مڑ کر دیکھا، امام نے فوراً حملہ کیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ ایک دستہ شہزادہ قاسم پر ٹوٹ پڑا، پھر ایک کاری زخم بھی لگ گیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے گر پڑے۔ جسم نازنین پر 27 زخم آ چکے تھے۔ آپ زمین پر تڑپ رہے تھے اور ایڑیاں رگڑتے ہوئے فریاد کر رہے تھے۔ امام عالی مقام بھی قریب پہنچ گئے۔ بھتیجے کی پرعلم ندا سنی اور فرمایا، بیٹا، میرا تو امتحان ہے، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اور پھر آپ کے ہاتھوں میں شہزادہ قاسم نے دم توڑ دیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ نے لاش کو کندھے پر اٹھایا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کرتے ہوئے واپس تشریف لائے۔ جناب عباس پرچم اسلام کو اٹھائے ہوئے اہل بیت اطہار کے خیموں کا پہرا دے رہے ہیں۔ امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام ساتھیوں کو ترتیب دے رہے ہیں۔ پردہ نشینوں نے عباس کو پیغام دیا، امام کو اندر بھیجو۔ امام خیمے میں تشریف لائے تو بہن زینب نے عرض کیا، خدا آپ کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے۔ امام عالی مقام نے بہن کی درد میں ڈوبی ہوئی گفتگو سنی تو بے قرار ہو گئے۔ فرمایا، پیاری بہن، فرمائیے۔ آپ نے پکار کر کہا، آ جاؤ۔ آپ کی آواز سن کر 2 چھوٹے بچے اپنے قد سے بھی بڑی تلواریں زیب تن کیے حاضر ہو گئے۔ امام عالی مقام نے بچوں کو تلواریں لیے دیکھا تو فرمایا، زینب، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بھائی، یہی التجا تھی کہ آپ میری چھوٹی سی نظر قبول فرما لیں۔ بھائی حسین، اگر آپ نے ان بچوں کو اذن شہادت نہ دیا تو یہ نانا علی اور فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بچے ماموں جان کو منانے میں کامیاب ہو گئے۔ امام عالی مقام بچوں کو اجازت دے کر واپس تشریف لے آئے۔ سیدہ زینب نے بچوں کو خوب آراستہ کیا۔ تلواریں لہراتے ہوئے وہ میدان میں گئے تو شمر لائن نے آواز دی، حسین، جوان ختم ہو گئے ہیں جو بچوں کو بھیج رہے ہو۔ امام عالی مقام خاموش رہے۔ اون نے فرمایا، بے وقوف، ہم بچے نہیں، ہمارے ساتھ مقابلہ کرو، پھر پتہ چلے گا۔ محمد نے کہا، اگر تو اتنا بہادر ہے تو سامنے آ، ہم چیر کر رکھ دیں گے۔ شمر نے کہا، میں جانتا ہوں تم زینب کے بیٹے ہو، مگر زیادہ بہادر نہ بنو، یہ علی کا گھر نہیں، میدان کربلا ہے۔ پھر چند سپاہی ان کی طرف بڑھنے لگے۔ بچوں نے جنگ کیا لڑنی تھی کہ جہاد پورا کرتے، اپنے فرض کی تکمیل کر دی، اپنی ماں کا حکم مان لیا۔ پالنے والی نے جانیں مانگی تھی، انہوں نے بڑے ادب سے ہنسی خوشی پیش کر دی۔ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہی ایسی ہے، علی کے خون کا اثر ہی ایسا ہے، دونوں راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے حسین سے کہا، اپنے بھانجوں کی لاشیں اٹھا لو،
امام علی مقام آگے بڑھے، بہن کے جگر کے کٹے ہوئے ٹکڑے دونوں شانوں پر اٹھائے اور بہن کے سامنے جا کر لٹا دیے۔ دل پر اس قدر رقت طاری تھی کہ بہن کو تسلی کے الفاظ بھی نہ کہہ سکے، اور فوراً ہی خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ جناب زینب نے اپنے بیٹوں کی شہادت کا منظر پردے کی جانب سے دیکھ لیا تھا۔ جناب زینب نے جب اونو محمد کو میدان جنگ میں بھیجا تو اس وقت دختر علی کا روپ تھا، اور جب بچے شہید ہو کر خیمے میں آئے تو آپ صرف اونو محمد کی ماں تھی۔ خاک و خون میں ڈوبی ہوئی بچوں کی لاشوں کو دونوں باہوں میں لے لیا اور سیدہ زینب بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش میں آئی تو فرمایا، ان کو ان کے ماموں جان کے پاس بھیج دیں، وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کر دیں گے۔ ویورز، اگر آپ کو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کربلا کی سیریز میں شامل ہو جائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں، اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔